فذكر بالقرآن من يخاف والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ اہل جنت ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، عہد لیا، کیا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وَذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں سے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں سے، وَالْمَسَاکِین، اور مسکینوں سے۔ یہ وہ میثاق بنی اسرائیل جس کا پہلے ذکر آیا، اب اس کی ڈسکرپشن آ رہی ہے۔ کئی صورتوں میں یہ ڈسکرپشن آئی ہے، یہاں بہت بریف ہے، لیکن دیکھیں ایک ہی آیت میں کئی چیزوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور پھر کچھ اگلی آیت میں لے کے جائی گئی ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کرنا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنْکُمْ، مگر پھر گئے تم اس عہد سے سوائے تم میں سے چند ایک کے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہی پھر جانے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَکُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَکُمْ، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَکُمْ مِن دِیارِکُمْ، اور نہ تم اپنوں کو ان کے گھروں سے نکالو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم نے پھر اس بات کا اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہ ہو۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَکُمْ، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ تم اپنوں کو قتل کرتے ہو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، اور ان کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، چڑھائی کرتے ہوئے ان پر اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے۔ وہی یاتوکم اسارا، یعنی پہلے گھروں سے نکال دیا، اب وہ کہیں غلام ہو گئے، وہی یاتوکم اسارا، اور پھر جب وہ تمہارے سامنے قیدی بن کر آتے ہیں تو فادوہم، تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی منع کیا تھا کہ تم نہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو اور نہ اپنوں کو ملک بدر کرو، تو پہلے تم نے یہ دونوں کام کیے، قتل بھی کیے اور ان کو گھروں سے بھی نکالا۔ اب جب وہ قیدی بن کے آ گئے تو پھر تم نے پھر چندہ اکٹھا کر کے فدیہ دے کر انہیں چھڑایا۔ اور اب کیا دلیل دے رہے ہو تمہیں؟ یہ تو فرض ہے، تو جو پہلے جو نہیں تھا جس سے منع کیا گیا تھا وہ کیوں کیا تھا؟ وہیں یاتوکم اسارا، اگر وہ تمہارے سامنے قیدی بن کے آتے ہیں تو فادوہم، تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ انہیں گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، تو کیا بھلا تم کتاب کے تورات کے بعض احکام کو مانتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور کچھ کا انکار کرتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، تو جو تم میں سے یہ حرکت کریں ان کی اس کے سوا اور کیا سزا ہے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ وہ دنیا کی زندگی میں رسوا کر دیا جائیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے روز وہ سخت ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہی پھر آ گیا اشترا، بارٹر سسٹم میں خرید و فروخت۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت اپنے ہاتھ سے دے کر دنیا خرید لی، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، تو نہیں ہلکا کیا جائے گا ان پر سے عذاب کو، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے
موسیٰ کو کتاب عطا کی، وقفینا من بعدہ بالرسل، اور پھر ہم نے ان کے بعد پے بپے نبی بھیجے، وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں معجزات عطا کیے، وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے جبرائیل کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، تو کیا ایسا ہی نہیں ہوا کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا کوئی ایسی بات لے کر جو تمہیں پسند نہیں تھی، تمہاری خواہش نفس کے خلاف تھی، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم، تو پھر ان پیغمبروں میں سے، ان نبیوں میں سے کچھ کو تو تم نے صرف جھٹلایا، وفریقا تقتلون، اور کچھ کو تو تم نے اڑائی دیا، قتل ہی کر دیا۔ وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، قلوبنا غلف، ہمارے دل اب غلافوں میں بند ہیں، پیک ہو گئے، اب ہم کسی اور نبی کو مان ہی نہیں سکتے۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا، اب کبھی ادھر کی بات، کبھی ادھر کی بات، کبھی ایک ڈکوسلا، کبھی دوسرا ڈکوسلا، اب ایک اور ڈکوسلا آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ قلوبنا غلف، نہیں بس اب ہمارے دل پیک ہو گئے ہیں، جن کو ماننا تھا ہم مان چکے ہیں، اب ہم کسی اور رسول کو نہیں مانیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے دل پیک نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان پر لعنت کر دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، اور اب کم ہی یہ مانیں گے۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب ان کے پاس ایک کتاب آئی ہے اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے پاس ہے اس کی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ اس سے پہلے یہ کافروں پر دعائیں مانگا کرتے تھے فتح حاصل کرنے کی۔ یعنی جو یہودی مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہوئے تھے، اوس اور خزرج کے ساتھ ان کی جب لڑائی ہوتی تھی اور ان سے مار کھاتے تھے تو کہتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، اب کے تو نے ہمیں مار لیا، جب وہ آخری نبی آئے گا نا، ہم اس کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے تو پھر تم ہمیں ہرا نہیں سکو گے۔ اور وہ ساری پیشین گوئیاں تو درست تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ کرام لڑے ان کے ساتھ تو وہ ہارے، نہ صرف وہ ہارے، پورا عرب جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل نہیں ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوا۔ فلما جاءہم ما عرفوا، جب آ گیا ان کے پاس جس کو وہ پہچانتے تھے، کفروا بھی، تو انہوں نے اس کا کفر کیا، اس کا انکار کیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، بہت بری چیز ہے جو انہوں نے بیچ دیا ہے انہوں نے اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو، وہ یہ کہ انکار کرتے ہیں اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، بغین صرف ضد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ ما من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے اپنے فضل سے، علی من یشاء، جس پر چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ گرفتار ہو گئے اللہ کے غضب پر غضب میں، وللکافرین عذاب مہین، اور ایسے کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے مانو اس کو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے اسی پر جو ہم پر نازل ہوگا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور یوں انکار کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ہر ایک کا، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ سچ ہے، مصدقا لما معہم، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے پاس موجود ہے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، تو اے نبی کہو تو پھر تم انبیاء کو قتل کیوں کرتے رہے ہو اس سے قبل، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ یعنی ادھر وہ کہتے ہیں کہ جو ہم پر نازل ہو اس کو ہم مانیں گے، لیکن جو پہلے نبی وہ قتل کرتے رہے ہیں وہ تو انہی میں سے تھے، ان پر جو حق نازل ہوا تھا وہ تو انہی میں سے، انہی کے اوپر نازل ہوا تھا، اس کا انکار کیوں کیا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً تمہارے پاس موسیٰ آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور پھر بھی تم نے بچڑے کو پوجا اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بڑا ظلم ڈھا رہے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ،
اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا، یہ کہتے ہوئے خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور غور سے سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور رچ بس کیا ان کے دلوں میں بچڑا ہی ان کے کفر کے سبب۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ، تو اے نبی کہو ان سے کہ بہت برے ہیں وہ کام جن کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، اے نبی ان سے کہو کہ اگر واقعی آخرت تمہارے ہی لیے ہے اللہ کے ہاں بالکل خالص، من دون الناس، لوگوں کو علاوہ، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ ابدا، فرمایا لیکن یہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، ان گناہوں کے سبب جو یہ آگے بھیج چکے ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، اور یقیناً پاؤ گے تم ان یہودیوں کو سب سے بڑھ کر حریص زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں کو بھی جو مشرک ہیں۔ اب یہاں دیکھیے پھر معانقہ ہے، اس کے دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، اور اے نبی تم یقیناً دیکھو گے ان کو دنیاوی زندگی پر سب سے زیادہ حریص۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اور رہے مشرک تو وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کو ہزار سالہ زندگی مل جائے، یا اگر وہاں وقف نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور تم پاؤ گے زندگی پر سب سے زیادہ حریص ان کو اور مشرکین کو۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے 1000 سالہ زندگی مل جائے، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، حالانکہ وہ 1000 سالہ زندگی بھی اسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔ ان یعمر، اگر مل جائے، واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، اب ایک اور ڈھکوسلا کہ اصل میں آخری جو وحی آنی تھی وہ آنی تو بنی اسرائیل ہی پر تھی، لیکن یہ ساری شرارت جو ہے وہ جبرائیل کی ہے کہ وہ آخری وحی جو ہے وہ ادھر سے بجائے ادھر لے گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک رہا ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل، کہہ دو کہ جو شخص بھی جبرائیل کا دشمن ہوگا تو وہ یاد رکھے فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، کہ اس نے آپ کے دل پر قرآن نازل کیا تھا اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو اس کے سامنے موجود تھا، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور یہ ہدایت اور خوشخبری بنا کر نازل کیا گیا تھا مومنوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، اور جو کوئی بھی دشمن ہوگا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال، اور جبرائیل اور میکائیل کا، وہ یاد رکھے فإن اللہ عدو للکافرین، کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً نازل کیا ہم نے اے نبی آپ کی طرف واضح آیات کو، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر نافرمان۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اٹھا کر پھینک دیا اس کو ایک گروہ نے انہی میں سے اپنے پیچھے، بل اکثرهم لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب بھی آیا ان کے پاس کوئی رسول اللہ کے پاس سے، مصدقا لما معہم، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے پاس موجود تھا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو ان میں سے اہل کتاب کے ایک گروہ نے پھینک دیا اس کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، کہ جیسے وہ جانتے ہی نہ تھے۔
حالانکہ سب کچھ معلوم تھا. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، اور پیچھے لگ گئے ان خرافات کے جنہیں پڑھتے پڑھاتے تھے شیاطین حضرت سلیمان کی سلطنت میں. علی ملک سلیمان، سلیمان کی سلطنت میں. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں ہی نے کفر کیا تھا. اب بھی جادو جو ہے وہ عام طور پر آپ کو کیسے ملتا ہے؟ نقش سلیمانی کے نام سے ملتا ہے. اور یہاں اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ حضرت جادو کیونکہ ایک حقیقت ہے لیکن اس کا کرنا کفر ہے. یہ ایک بڑا واضح، تورات میں بھی ایسے ہی تھا، قرآن مجید میں بھی ایسے ہی ہے. قرآن مجید میں ہم پڑھیں گے کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا اثر ہوا. عنقریب ہم پہنچیں گے وہاں تک. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اثر ہوتا ہے اس کا، لیکن جادو کرنا جو ہے یہ کفر ہے، گناہ کبیرہ ہے. اب حضرت سلیمان کے دور میں یہ جادو بہت زیادہ رواج پڑ گیا اس کا، اور اس کو منسوب کیا گیا وحی کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو حضرت سلیمان کی طرف منسوب کیا گیا. یہاں اس کی وضاحت ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، اور انہوں نے پیروی کی ان خرافات کی جنہیں پڑھتے پڑھاتے تھے شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں. وما کفر سلیمان، حالانکہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا تھا. ولیکن الشیاطین کفروا، اصل میں شیاطین کفر کیا کرتے تھے. یعلمون الناس السحر، اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں جن کا نام ہاروت و ماروت تھا. وما یعلمان من احد، اور وہ دونوں کسی کو نہیں تعلیم دیتے تھے. حتی یقولا، یہاں تک کہ بتا دیتے تھے، کہہ دیتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم صرف ایک آزمائش ہیں، کفر نہ کرو. فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، اور لوگ ان سے سیکھتے تھے وہ علم کہ جس کے ذریعے سے وہ جدائی ڈالتے تھے میاں بیوی کے درمیان. وما هم بضارین به من احد، حالانکہ وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے تھے کسی کو بھی الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے. تو جب وہاں پر یہ کھیل بہت زیادہ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے نازل کیے ہاروت و ماروت، جنہوں نے کہا کہ تم نے اگر یہ کھیل کھانی ہے تو ہم سے سیکھ لو، ہم تمہیں بہتر سکھائیں گے، لیکن خدا گرا یہ کرو نہ حرکت. لیکن لوگوں نے ان سے یہ دیکھا کہ ہاں یہ تو بہت ماہر ہیں. سب سے زیادہ جو علم انہوں نے سیکھا وہ کیا تھا؟ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے والا. روایات میں آتا ہے کہ جب روز کا روز شیطان کے چیلے اس کو جا کر رپورٹ پیش کرتے ہیں اپنی پرفارمنس کی کہ آج ہم نے کسی سے بدکاری کرا لی، کسی سے نماز چھڑوا لی، اور وہ سب کو شاباش دیتا ہے. لیکن جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے آج ایک گھر میں لڑائی کرا دی اور طلاق تک نوبت پہنچا دی، تو کہ کہتا ہے شاباش، گلے لگا لیتا اس کو شیطان کے ویل ڈن. ہم پڑھ کے آئے نا تیسرے رکوع میں کہ وہ جو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہیزیٹیٹ کرتا مچھر یا اس سے کسی کمتر مثال کے دینے سے. جو مومن ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ حق کی طرف سے ہے، لیکن جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ مطلب کیا ہے. وہاں فرمایا تھا کہ وما یضل به الا الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سے نہیں بھٹکائے گا مگر نافرمانوں کو، وہ کہ جو زمین میں فساد ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ یہ رحمی رشتے ہیں. تو جو سب سے بڑے گناہ ہیں، جو ظلم ہے اس دنیا پر، وہ کیا ہے؟ انسانوں کو انسانوں سے لڑانا، بالخصوص میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنا. یعنی آج سے 50 سال پہلے کا اگر آپ تصور کریں، کوئی جو نوجوان ہیں وہ اعداد و شمار دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں سب سے کم ڈیورس ریٹ مسلمانوں کا تھا. میں کہیں بیرون ملک نکاح پڑھانے کا موقع ملتا تھا کسی ایسے جوڑے کا کہ جس میں سے کوئی ایک فریق جو ہے وہ 9 مسلموں میں سے ہو، تو میں وہاں یہ ضرور کہتا تھا جب بھی مجھے یاد آ جائے کہ میرے والدین کی شادی سن 1945 میں ہوئی تھی، اور سن 2002 میں 2004 میں میں بڑے فخر سے کہتا تھا
کہ میرے والدین کبھی ایک دن کے لیے بھی علیحدہ نہیں ہوئے، اور یہ برکت ہے ہمارے اس دین کی۔ لیکن اب کیا ہے، اب مسلمانوں کا ڈیورس ریٹ کافروں کے ڈیورس ریٹ سے بڑھ گیا۔ اب ہمارے علماء جو ہیں وہ بھی عورتوں کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ فتوے دیتے ہیں، عورتوں کو خوش کرنے کے لیے کہ کوئی ان کو یہ نہ کہہ دے کہ یہ بڑے دقیانوسی ہیں، لبرل مائنڈڈ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے، حق کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے فیور کی بات کہتے ہیں، جس سے ہوا کچھ نہیں سوائے اس کے کہ گھر برباد ہو گئے، بچے برباد ہو گئے، ملا کچھ نہیں۔ تو یہ جو ٹینڈنسی ہے شوہر کی نہ ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر قانون کے کنڈے کھٹکھٹانا اور فتوے لینا، اس سے دنیا کو کوئی کام نہیں ہوتا۔ اگر آپ امپلائر ہیں، آپ اپنے امپلائی کو کبھی اجازت نہیں دیتے کہ وہ آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بات پر بحث کرے، اس لیے کہ کام نہیں چل سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ ٹہنا رہو ورنہ گاؤ۔ یہی ہوتا ہے پھر کہ جب عورت پڑھ لکھ کر شوہر کو شوہر نہیں مانتی، ہر معاملے میں بحث کرتی ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گھر ٹوٹتا ہے۔ سفر کون کرتا ہے؟ لے دے کر بچے کرتے ہیں۔ پھر اسی کا نتیجہ ہے کہ پھر شوہر جو ہے پھر شادی کو اوائڈ کرتا ہے اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پھر ادھر ادھر منہ مارتا ہے، وہ اس سے بڑا فساد ہے۔ تو انہوں نے ہاروت و ماروت آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہیں، جادو سیکھ نہ کراؤ، جادو نہ کرو، لیکن اگر کھے کھانی ہے تو ہم تمہیں باقیوں سے اچھا بتا دیں گے۔ اور ظاہر ہے وہ ان سے جادو سیکھ کے جاتے اور اس کا نتیجہ وہی نکلتا جس کا وہ چاہتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ ان سے سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ بے شک جو بھی اس کا خریدار بنا نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسُهُمْ، اور یقیناً بہت ہی بری چیز تھی وہ چیز کہ بیچ ڈالا انہوں نے اس کے عوض اپنے آپ کو، انفسہم لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔